الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ آپ انصار کے ایک باغ میں داخل ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تم دروازہ پر رہو، کوئی بغیر اجازت کے اندر داخل نہ ہونے پائے۔ پھر ایک شخص نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے کہا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو بکر ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ ابو بکر اجازت مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہیں آنے دو اور انہیں جنت کی بشارت دے۔ چنانچہ وہ اندر آئے اور میں نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، کتنی شان ہے تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ زبان نبوت سے جنت کی بشارت پا رہے ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی چیز کا ایک جوڑا خرچ کیا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا کہ اے اللہ کے بندے، ادھر آ، یہ دروازہ بہتر ہے۔ جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو شخص مجاہد ہوگا اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو شخص اہل صدقہ میں سے ہوگا، یعنی دنیا میں صدقہ خیرات کرنے والا، اسے صدقہ کے دروازہ سے بلایا جائے گا۔ اور جو شخص روزہ دار ہوگا اسے صیام اور ریان کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، جس شخص کو ان تمام ہی دروازوں سے بلایا جائے گا پھر تو اسے کسی قسم کا خوف باقی نہیں رہے گا۔ اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی انہی میں سے ہوگے اے ابو بکر۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ کتنی شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کل قیامت والے دن جنت کے 8 دروازوں سے آپ کو بلایا جائے گا کہ آئیں، ہمارے دروازے سے ہو کر جنت میں جائیں۔ اور ہر صحابی جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہیں تاجدار رسالت نے اپنی زبان نبوت سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، جیسے 10 مبشرہ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جن کو نہ صرف آپ نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے بلکہ اس کے ساتھ جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ،
ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالی کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، عشق، الفت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔